الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم کمانڈر محمود احمد صاحب اور دیگر شرکائے کنونشن، اللہ جل مجدہ کا احسان عظیم ہے جس نے آج کی اس پرفتن دور کے اندر ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم دنیا کی رنگینیوں سے منہ موڑ کر کچھ وقت کے لیے اس کی بارگاہ میں اس کے دین کے غلبے کی فکر کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، بولنا اور سننا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ ابھی ہمارے نوجوان ساتھی محترم عامر جہانگیر صاحب انتہائی مختصر وقت کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں ایک صحیح تصور دین کے حوالے سے آپ بھائیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ مجھے انتہائی مسرت ہے اور آج کا نوجوان خوش نصیب ہے کہ عامر جہانگیر صاحب کی شکل میں ہمیں اس نوجوان کا مستقبل درخشاں نظر آتا ہے کہ الحمدللہ آج کے اس دور میں بھی مسلم نوجوان اپنے دین کے بارے میں کتنی کلیئرٹی رکھتا ہے، اور خصوصاً آج کے اس ماحول میں جہاں صحیح تصور دین گم ہو کے رہ گیا ہے۔ عامر جہانگیر صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان میں تقویت پیدا فرمائے اور انہیں اپنی توانائیاں اس دعوت کو آگے پھیلانے میں صرف کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جل مجدہ نے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 111 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے۔ دوستان محترم، بہت مختصر وقت کے اندر چند کلمات اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ اللہ جل مجدہ نے یہ ایک سودا کیا ہے مومنین کے ساتھ
اور آپ جانتے ہیں کہ سودا یک طرفہ نہیں ہوتا، دو طرفہ ہوتا ہے، لیکن یہاں بات یک طرفہ ہوئی ہے۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا ہے کہ میں نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مومنوں نے بھی اپنے نفس اور اپنے مال جنت کے بدلے بیچے ہیں؟ اگر تو بیچے ہیں تو پھر اللہ نے خریدے بھی ہیں، اور اگر کسی نے بیچے ہی نہیں تو پھر اللہ نے خریدے بھی نہیں، کیونکہ سودا تو دو طرفہ ہوتا ہے۔ اگر بیچنے والا بیچنا ہی نہ چاہے، خریدنے والا کیسے خرید سکتا ہے؟ تو ثابت ہوا کہ اللہ جل مجدہ نے جب یہ بیان فرمایا کہ میں نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال خرید لیے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ مومن اس سے پہلے اللہ سے یہ عہد کر چکا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو مومن ڈکلیئر کرتا ہے تو گویا وہ یہ عہد کرتا ہے کہ اے اللہ، میں نے اپنا نفس اور اپنا مال تیرے ہاتھ بیچ دیا جنت کے بدلے میں۔ گویا دوستان محترم، مجھے جو بات اس سودے میں سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونا محض کلمہ پڑھ لینا نہیں ہے، محض اس بات کا اقرار کر لینا نہیں ہے کہ میں آج سے مسلمان ہوں، بلکہ جب تک کوئی شخص اللہ جل مجدہ سے یہ سودا نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا مقصد جنت کا حصول ہے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے جنت ملتی ہے۔ جنت کے لیے اللہ جل مجدہ نے شرط رکھ دی کہ جس نے اپنا نفس اور اپنا مال میرے ہاتھ بیچ دیا میں نے اسے جنت دے دی، اور جو شخص اپنا نفس اور اپنے مال بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے ساتھ اللہ جل مجدہ کا سودا نہیں ہے۔ تو گویا مومن جب اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو گویا وہ اس بات کا عہد کرتا ہے کہ اللہ، آج سے میں نے اپنا نفس اور اپنا مال تیرے ہاتھ بیچ دیا، اور اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں کہ تو نے بیچ دیا تو میں نے خرید لیا، میں تجھے اس کے بدلے جنت دیتا ہوں۔ یا اللہ، جنت تو مرنے کے بعد ملے گی، میں تو مال اور جان اس دنیا میں دے رہا ہوں، تو یہ تو سودا ادھار ہو گیا کہ مال ابھی دوں، نفس ابھی دوں، جنت ملے مرنے کے بعد، تو یہ تو کچھ ادھار والی بات معلوم ہوتی ہے۔ تو دوستان محترم، یہ ادھار والی بات نہیں ہے، یہ نقد سودا ہے، بات صرف سمجھنے کی ہے۔ آپ اپنا مال، اپنا نفس اللہ کے حوالے کر دیں، جس دن آپ نے یہ عہد پورا کر دیا آپ کو اسی دن جنت ملے گی۔ آج جو شخص اس عہد کو پورا کرے گا، کیونکہ اس عہد کے پورا ہونے کی شرط یہ ہے کہ آپ کی یہ زندگی ختم ہو جائے، وہ اس کی آخری سٹیج ہے۔
تو آپ کی زندگی جیسے ہی ختم ہوگی آپ کو جنت وصول ہو جائے گی، سودا مکمل ہو جائے گا۔ تو اس میں ادھار والی بات نہیں ہے، یہ نقد سودا ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ آپ اپنا مال، اپنی جان، کیونکہ یہ صرف زبانی کلامی بات تو ہے نہیں، جب آپ نے فزیکلی یہ چیزیں دے دیں آپ کو فزیکلی جنت مل جائے گی۔ اور دوستان محترم، آج کی اس گفتگو میں جو خصوصی بات آپ بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں، وقت بہت مختصر ہے، انشاءاللہ وہ بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا کہ آیہ مبارکہ کے اس حصے میں اللہ جل مجدہ نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک مومنین کا، ایک ان کے نفوس کا، ایک ان کے اموال کا۔ تو لگتا یوں ہے کہ یہ 3 چیزیں ہیں اور ان میں سے ایک مومن ہے اور 2 اس کی چیزیں ہیں جو اس نے اللہ کے حوالے کر دی۔ سوال یہ ہے کہ مال تو سمجھ میں آ گیا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کا مال ہے، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یہ مومن کون ہے اور اس کا نفس کون ہے؟ یہ مومن کون ہے اور اس کا نفس کون ہے جسے اس نے اللہ کے حوالے کیا ہے؟ عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو جسم کے اندر جان ہوتی ہے یہ انسان کا نفس ہے اور یہ اللہ کو دینی ہے، تو تب وہ وعدہ پورا ہوگا۔ اور شاید یہ جو جسم ہے یہ کوئی الگ چیز ہے اور اس کا نفس کوئی الگ چیز ہے، وہ اللہ کے حوالے کرنی ہے۔ دوستان محترم، میں جو بات آپ بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نفس جسم اور روح کے مرکب کو کہتے ہیں، جسم اور روح کے مرکب کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کو چکھنا ہے۔ یعنی جس جسم کے اندر روح ہوتی ہے اسے نفس کہتے ہیں۔ محض روح اگر نفس ہے تو اسے اللہ کی راہ میں قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی راہ میں تو آپ نے بظاہر اس جسم کو قربان کرنا ہے۔ تو اگر یہ جسم محض جسم ہے اور نفس آپ کا روح ہے تو آپ کہاں ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ کیونکہ سودا تو آپ کر رہے ہیں۔ وہ مومن کہاں ہے؟ ہم اس جسم کو تو مومن نہیں کہہ سکتے، روح کو ہم نفس کہتے ہیں، تو پھر وہ مومن کہاں ہے؟ تو ثابت ہوا کہ مومن یہی جسم اور روح کا مرکب ہے، اسی کا نام مومن ہے۔ اور یہ جو اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ مومنوں سے میں نے ان کے نفس خرید لیے ہیں، تو مومن نے کوئی اور چیز اللہ کو نہیں بیچی، اپنا آپ بیچا، وقتاً فوقتاً کرتا ہے، ساری زندگی خرچ کرتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح نفس کو بھی ساری زندگی خرچ کرنا ہے، جب تک کہ آپ کا یہ اس دنیا کے ساتھ سلسلہ قائم ہے اس وقت تک اس نفس کو بھی خرچ کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جہاد بالنفس اور جہاد بالمال یہ ہے کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور جان اللہ کی راہ میں قربان کر دو، تو یہ تصور ناقص ہے۔ صحیح تصور یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دو
اور اپنی تمام توانائیاں، اپنی تمام صلاحیتیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لگا دو، حتیٰ کہ جان بھی اس کی راہ میں دے دو، اپنے آپ کو ختم کر دو اس کی راہ میں۔ اب دوستان محترم، آپ کا اللہ کے ساتھ یہ سودا اس وقت صحیح معنوں میں قابل قبول ہوگا جب آپ اپنے مال کے ساتھ ساتھ اپنی وہ تمام صلاحیتیں، اپنی وہ تمام توانائیاں جو دن رات ہم اس دنیا کے لیے صرف کر رہے ہیں، جب یہ توانائیاں اللہ کی راہ میں صرف کریں گے، تب ہم نے یہ نفس اللہ کے ہاتھ بیچا ہے، تب یہ جہاد بن نفس ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ساری زندگی اپنے اس جسم کو، بظاہر یہ روح اور جسم کا مرکب جو انسان ہے، در حقیقت یہی نفس ہے، اگر ہم اپنی دنیاوی مصروفیات میں اس جسم کو لگائے رکھیں گے اور اللہ کے دین کی طرف سے غافل رہیں گے اور سمجھیں گے یہ کہ جب تک میدان جنگ نہیں سجتا، جب تک کوئی مارکا بپا نہیں ہوتا، تب تک ہم نفس کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے، تب تک ہم اللہ کی راہ میں اپنا نفس قربان نہیں کر سکتے۔ نہیں دوستان محترم، جس طرح آپ اپنا مال وقتاً فوقتاً خرچ کرتے ہیں، بوقت ضرورت خرچ کرتے ہیں، اسی طرح اپنا نفس بھی بوقت ضرورت اللہ کی راہ میں صرف کرنا ہوگا، وقتاً فوقتاً اللہ کی راہ میں صرف کرنا ہوگا۔ اور اس جہاد بن نفس کو وہی جد و جہد کہتے ہیں، وہی سٹرگل ہے جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہے۔ دن رات اللہ نے جس جس شخص کو جو جو صلاحیت عطا کی ہے، وہ اپنی اس صلاحیت کو، اپنی اس توانائی کو اس جد و جہد میں لگا لے۔ یہ اس کا اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھ بیچنا ہے۔ اب اس جد و جہد کے دوران جس کو وہ مرحلہ نصیب ہو جائے شہادت والا، اس کے تو کیا کہنے، لیکن اگر وہ مرحلہ کسی کو نصیب نہیں ہوتا تو اس کی ساری زندگی اسی جد و جہد میں لگی رہنی چاہیے، کیونکہ اب یہ نفس، اب یہ اس کا جسم، اب یہ وجود اس کا نہیں، یہ وہ اللہ کے ہاتھ بیچ چکا ہے۔ اب یہ مال اس کا نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ بیچ چکا ہے۔ تو جب تک دوستان محترم ہم اپنی تمام توانائیاں، اپنی تمام صلاحیتیں اللہ کے دین کے لیے وقف نہیں کرتے، تو ہم اس سودے میں شامل نہیں ہو سکتے، اور اس سودے کے بغیر ہمارا جنت میں داخلہ ممنوع ہے۔ مت خیال کریں کہ آپ نے محض کلمہ پڑھ لیا تو آپ جنت کے حقدار ہو گئے، آپ نے محض اقرار کر لیا کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ جنت کے حقدار ہو گئے۔ نہیں، جنت اتنی سستی نہیں کہ ہر شخص کو جنت میں ڈال دیا جائے۔ جہنم البتہ ایسی ہے جسے اللہ جل مجدہ نے فرمایا ہے کہ میں جنوں اور انسانوں سے اس جہنم کو بھر دوں گا۔ جنت کے حقدار بہت کم ہوں گے، جہنم کے حقدار بہت کثیر ہوں گے۔ تو اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے شرط ہے کہ آپ اپنا آپ اللہ کے لیے وقف کر دیں، جتنا ممکن ہو سکے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں اللہ کی راہ میں لگائیں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لگائیں، تاکہ یہ بات متحقق ہو جائے کہ آپ نے اللہ جل مجدہ سے یہ سودا کر لیا ہے۔ جب یہ بات طے ہو جائے گی، اور اللہ سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں، میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کی ذات کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ لہذا جس حد تک اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کریں، خلوص نیت کے ساتھ کریں،
مجھے امید ہے کہ آپ کا تھوڑا سا کیا ہوا کام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا اور آپ اس سودے کے حقدار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اس سودے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا اور اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت نہ کیا تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس سودے میں جنت کے حقدار بنتے ہیں۔ دوستان محترم، زندگی بڑی مختصر سی ہے، پل کی خبر نہیں، آج ہم یہاں ہیں، پھر شاید ملاقات ہو یا نہ ہو۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو کم سے کم ہمارے پاس یہ بہانہ تو ہو کہ اے اللہ، ہمیں جب سے معلوم ہوا کہ ہمیں تیری رضا، ہمیں تیری جنت صرف اس صورت میں حاصل ہو سکتی ہے کہ ہم اپنا مال اور اپنا آپ تیرے حوالے کر دیں، اس دن سے ہم نے پوری کوشش کی ہے، جتنا ہم سے ہو سکا۔ ہم بڑے خطا کار تھے، ہم بڑے گناہ گار تھے، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم نے تیرے دین کے غلبے کے لیے کیا۔ جو سودا ہم نے تجھ سے کیا تھا ہم نے اس میں سے جو کچھ ہو سکا ہم نے اس کے لیے کیا، تو ممکن ہے ہماری بخشش کی امید پیدا ہو جائے، ہماری بخشش کا وسیلہ بن جائے۔ دوستان محترم، سب بھائی آج سے عہد کریں کہ زندگی کے جو باقی ماندہ سانس ہیں وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے صرف کریں گے، اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے صرف کریں گے۔ اور جیسا کہ ابھی عامر جہانگیر صاحب فرما رہے تھے، دوستان محترم، میں اس بات کو مزید نہیں طول دینا چاہتا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کام کسی بھی سطح پہ کیا ہوا اس کے بارے میں یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ اللہ کے راستے میں جدوجہد ہو رہی ہے۔ اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنے کا باقاعدہ ایک طریقہ ہے، اللہ جل مجدہ نے باقاعدہ اس کا ایک راستہ مقرر فرمایا ہے۔ اس کے لیے ہمیں باقاعدہ متحد ہو کر وحدت اختیار کر کے یہ جدوجہد کرنی ہوگی، ٹکڑیوں میں بٹ کر، فرقوں میں تقسیم ہو کر۔ ہم اس وعدے کے مخاطب ہی نہیں ہیں، یہ یاد رکھیں، یہ مومنین سے وعدہ ہے، یہ کسی فرقے سے وعدہ نہیں ہے، یہ کسی جماعت سے وعدہ نہیں ہے، ان تمام لوگوں سے وعدہ ہے جو مومنین کے تعریف پر پورا اترتے ہیں، اور مومنین کی تعریف پر وہی پورے اتر سکتے ہیں جن کے دل آپس میں ملے ہوئے ہوں، جن میں باہمی محبت ہو، جن میں نفرت کا کوئی مادہ نہ ہو، جن میں بغض اور حسد اور کینہ نہ ہو، جو ایک دوسرے کے بھائی ہوں، جو ہر کلمہ گو کو احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں، جو جڑنا چاہتے ہوں، جو بھائی بھائی بننا چاہتے ہوں، جو وحدت اختیار کرنا چاہتے ہوں، وہ مومنین ہیں۔ اور جب وہ مومنین ہیں تو وہ ایک جماعت بن کے رہیں گے، وہ وحدت اختیار کر کے رہیں گے، وہ الگ الگ نہیں رہ سکتے۔ انہیں علم ہے کہ ہم ایک ہی جماعت کے رکن ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں، ہم نے مل کر وحدت اختیار کر کے ہم نے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ ہم الگ الگ رہ کر کسی صورت اللہ کے دین کو غالب نہیں کر سکتے، ہمیں ہر قیمت پر، ہر صورت میں ایک جماعت بننا ہوگا اور اللہ کے دین کو غالب کرنا ہوگا۔ دوستان محترم، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً وہ مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے جو آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، جن کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو یکجان ہو کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر باطل کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں اور پھر اللہ کے دین کو غالب کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حق کو ہو غلبہ دین حق کی بحالی کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔